کس چیز کا فیصلہ آ رہا ہے؟ چلے آگے بڑھے. وہ جب فرما اس پہ اچھا عدالت کا فیصلہ. جی جی وہ آپ فرما رہے ہیں 50% پازیٹیو ہو جاتا ہے 50% نیگیٹو. اچھا اچھا. لیکن یہاں پر میں عرض کروں, آئی ایم سوری میری تھوڑی آواز تلخ ہو گئی, میں تھوڑا اس بات کو واضح کرنا چاہتا ہوں. دیکھیں ہم اپنے ایک مسلک سے آئیں, ایک مکتب سے آئیں. آپ لاکھ کہیں یہ سب غلط ہے, یہ سب غلط ہے, یہ حقائق ہیں. ہم غلط نہیں کہہ رہے. نہیں دیکھیں جملے آئے, آپ نے کنٹرول نہیں کیے, جملے آئے. ٹھیک ہے, جو جملے ہیں یہ صرف سوال کی نظر میں ہے اور کچھ بھی نہیں ہے. حضور نبی کریم علیہ السلام کا فرمان آ جائے وہاں کوئی مسلک نہیں رہتا, کیونکہ حضور اصل کائنات ہیں. حضور کی بات پر ہر بندہ اپنے آپ کو سرنڈر کرے گا, جو نہیں مانے گا حضور کی بات وہ مسلمان. حضور نے تو غدیر میں اعلان کر دیا تھا من کنت مولا فہذا علی مولا, وہاں کیسے سرنڈر ہوئے؟ نہیں, من کنت مولا فعلی مولا والا جو آپ موضوع لے کر آئیں گے اس پر ہمارا ایمان ہے, ہمارا یقین ہے. مولا کائنات جو ہے مولا ہے, اس پر کون منع کر رہا ہے کہ علی مولا نہیں ہے؟ علی مولا ہے, علی امام ہے. یہ جہیز پہ ہی رہتے ہیں. جی جی میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ آپ حضرات یا آپ میں سے کچھ حضرات جہیز کو مکمل طور پر حرام قرار دینا چاہتے ہیں. حرام نہیں قرار دینا چاہتے. نہیں, سسٹم میں نہیں ہونا چاہیے. ہم چاہتے ہیں کہ آپ لوگوں کی طرف سے یہ بیانیہ کلیکٹیولی آئے تاکہ غریب کیونکہ زیادہ ہیں. کن کی طرف سے کیا ہے؟ ممبر کی طرف سے. نہیں, ممبر کی طرف سے یہ ہوگا کہ میری یا آپ کی چاہت پر نہیں ہوگا. میری مجبوری یہ ہے کہ میرے نام کے ساتھ مفتی کا لفظ لگا ہوا ہے, میں کسی حلال کو حرام نہیں کر سکتا. حلال حرام کی بھی بحث کسی حرام کو حلال کر سکتا ہوں. مفتی بھائی حلال حرام کی بھی بات نہیں. نہیں, حلال حرام کی ہے نا بحث. بات یہ ہماری ہے طرف سے نہیں ہے. یہ بتائیے جہیز آپ حضرات اس کو جائز قرار دینا چاہتے ہیں یا ناجائز, یہ بتا دیں. چلے ہمارے خیال میں بالکل جائز ہے. لیکن آپ کی جو بحث ہے اس کا کیا مقصد ہے؟ بحث کرنا کیا حلال چیز ہے؟ نہیں, مقصد ہے آپ کی رائے جاننے کے لیے سوال پوچھا جا سکتا ہے. نہیں, سوال تو پوچھا نہیں جا سکتا نا, یہ تو یہاں پر فیصلے ہو رہے ہیں نا. کون کر رہا ہے فیصلے؟ ہر ایک آپ حضرات بھی, کیونکہ جو کہہ رہا ہے جائز ہے تو کہتے ہیں کہ اس نے راستہ کھول دیا, پھر کبھی کہہ رہے ہیں فتنے پیدا ہو رہے ہیں, کبھی کیا عقلی اور کم علمی کا کیسے ازالہ کیسے کیا جائے گا؟ پوچھ کے کیا جائے گا نا. دیکھیں پہلے تو یہ طے کریں کہ جو یہاں پر بندہ آئے گا اس کو اپنی فقہ, اپنے سوچ کے مطابق, اپنے مسلک کے مطابق رائے پیش کرنے کی آزادی ہے یا نہیں؟ ایک سیکنڈ, بالکل ہے. اگر وہ شخص یہ کہے کہ یہ جو میں فرما رہا ہوں یہ میری فقہ اور میری مسلک کے مطابق ہے, اگر وہ یہ کہے گا تو بھائی نے بھی یہی کہا کہ مسلکوں کے مسائل ہیں, پھر اس میں برا منانے کی کوئی بات نہیں ہے. ہم تو برا نہیں بنا رہے, لیکن ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ آپ ہمیں اس بات کی آزادی دے دیں کہ ہم اپنی رائے پیش کریں. آپ کہیں مجھے آپ کی رائے پسند نہیں, کوئی مسئلہ نہیں. کس نے آزادی نہیں دی؟ آپ حضرات تو پہلے فیصلہ کر لیتے ہیں نا. اب دیکھیں, نہیں, اب دیکھیں بات یہ, میری بات سن لیں. پہلی بات یہ کہ میں اپنی ایک رائے پیش کرنا چاہتا ہوں, آپ اس رائے کے اختتام پر یہ کہہ دیں ہمیں یہ پسند نہیں ہے. آپ نے بہت اچھی بات کی, آپ فرما رہے ہیں کہ ہر شخص کو اپنی مسلک کے مطابق رائے دینے کا. میرے خیال میں پھر ہر شخص کو ایک پرنسپل کے طور پہ یہ بھی کہنا چاہیے کہ میری یہ مسلک ہے اور میری یہ رائے ہے. میں نے تو پہلے کہہ دیا. ٹھیک ہے نا, آپ نے پہلے کہہ دیا. انہوں نے اپنے مسلک کے مطابق رائے دی, صحیح ہے. لیکن جب یہ کہا گیا کہ یہ مسلکوں کے مسائل ہیں, مسلکوں کے مسائل نہیں ہیں, یہ فقہ کی انٹرپریٹیشن ہے. ٹھیک ہے, فقہ سے مراد ہے قانون سازی. اور اصل پتہ ہے کیا بات ہے, یہ مسئلہ اختلافی ہے ہی نہیں. 1400 سال میں اختلافی نہیں رہا ہے, ہم نے بنا لیا ہے. اور کیوں بنایا ہے؟ ہم بات ہی نہیں سن رہے ایک دوسرے کی. بات یہ ہے کہ پہلے خدا را کم از کم ہم اس مسئلے کی حقیقت کو سمجھ لیں. اچھا, برادرم کا مجھے اس میں گرامی یاد نہیں کہ رضی بھائی وہ فرما رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب حدیث آئے تو سرنڈر کرنا چاہیے. دنیا کا وہ کون سا بدبخت ہوگا جو یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آئے اور سرنڈر نہ کرنا چاہیے. جب حدیث آ جائے تو سرنڈر نہیں کرنا چاہیے, یہ کون کہے گا؟ جو بندہ بھی اپنے مسلک کے مطابق بات کر رہا ہے, پیچھے اس کے پاس حدیث مستند موجود ہے, وہ اس کو سامنے رکھ رہا ہے, اس کے مطابق بات کر رہا ہے. اب ذرا مجھے اگر ایک آدھ منٹ دے دیں تو میں اپنی رائے مکمل بیان کر دوں. سب سے پہلی بات تو یہ ہے, جہیز کی 2 صورتیں ہیں, آسان سادہ بہت سہولت والے الفاظ کے مطابق. ایک والد اپنی استطاعت کے مطابق, فقہ میں یہ قیودات ہوتی ہیں, شقیں ہوتی ہیں, دفعات ہوتی ہیں, یہ کتابیں اسی لیے لکھی جاتی ہیں, اس میں باقاعدہ لسٹیں بنتی ہیں, شق وار چیزیں لکھی جاتی ہیں. مالی فراوانی رکھتا ہے, قرضہ نہیں لینا ہے, حیثیت رکھتا ہے, استطاعت رکھتا ہے, اپنی ذاتی حیثیت کے مطابق بیٹی کو رخصت کرتے وقت اگر وہ کچھ تحائف دینا چاہتا ہے, جہیز کا نام دو, گفٹ کا نام دو, ہبہ کا نام دو, عطیے کا نام دو, تحائف کا نام دو, اس کو کوئی شریعت میں حرام نہیں کہہ سکتا, نہ یہ حرام ہے. اب آگے چلیں. جو آپ کہہ رہے تھے جہیز کی لعنت, میں آپ سے زیادہ اس بات کا علمبردار ہوں
کہ اس جہیز کی لعنت کو صرف لعنت مت کہو، وہ آفت ہے، وہ حرام ہے. آپ تو کہہ رہے ہیں ناجائز وغیرہ یہ کہیں یا نہ کہیں، میں اس کو کہتا ہوں حرام. وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ ایک بوڑھا والد اپنی بیٹی کی شادی نہیں کرا سکتا. کیوں؟ سامنے جو شوہر والے وہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں، اس کا ڈیمانڈ کرنا حرام، پہلی بات. دوسرے نمبر پر کنٹینروں کے کنٹینر یہ جہیزوں کا اسراف کی صورت میں بھر بھر کر کے کراکری کا ساز و سامان، بسترے، درجنوں کی تعداد میں کپڑے، سینکڑوں کی تعداد میں تکیے، بسترے، یہ انتظام کر کے جب تک نہ بھیجے اپنی بیٹی کو بیاہ نہیں سکتا. حرام، ناجائز. ان دی لائٹ آف دی قرآن و سنہ کسی مسلک میں یہ جائز نہیں. سارے حضرات بیٹھے ہیں، جو سارے برنی صاحب کے پاس درخواستیں آتی ہیں، جو ویلفیئر اداروں میں آتی ہیں، وہ یہی کیا دیکھا دیکھی، ناک کٹ جائے گی، شرما شرمی، مروت، لحاظ، اس کے اندر وہ کیا کر رہے ہیں؟ آگے ریس لگا رہے ہیں. شریعت نے نکاح کے بارے میں 3 چیزوں کا اہتمام کیا ہے. نکاح سستا ہو، نکاح آسان ہو، نکاح سستا ہو، آسان ہو، نکاح عام ہو. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کی ریاست میں اوپن سوسائٹی تشکیل دی. آج ہمارے معاشرے میں کیا ہے؟ نکاح کو مہنگا کیا گیا، نکاح کو مشکل بنایا گیا، نکاح کو عام کرنے کے بجائے خاص بنایا گیا. جس سوسائٹی کے میں نکاح کو سستا، آسان اور عام کیا جاتا ہے، وہاں پر فحاشی اور عریانی کے دروازے بند ہو جاتے ہیں. جہاں آپ نکاح کو محدود کرتے، مقید کرتے، خاص کرتے، مہنگا کرتے، پرمشقت بناتے، دشوار بناتے ہیں، وہاں پر فحاشی اور عریانی کے دروازے چوپٹ کھل جاتے ہیں. آج میں سچ کہتا ہوں، آپ اقرار کرو گے اس بات کے، 1 نہیں 2 نہیں، ہزاروں نہیں، لاکھوں کی تعداد میں میری نوجوان بہنوں کی زندگیاں گھروں کے آنگن کے اندر تباہ ہو گئی ہیں. کیوں؟ باپ بیاہ نہیں سکتا، جہیز کے کنٹینر وہ نہیں دے سکتا، ٹرک بھر نہیں سکتا. ان کی شادی کی موضوع عمریں گزر گئیں، ان کے سروں میں چاندی اتر آ گئی، ان کے گھروں کے صحن کے اندر ان کی جو شادی کی مناسب عمریں تھی ختم. جس جگہ آج ہم بیان کرنے جاتے ہیں، پروگرام ختم ہوتا ہے، لوگ درخواست کرتے ہیں، آپ سے آ کر کے درخواستیں کرتے ہیں رشتے کے لیے دعا کر لیں. کیوں کہا جا رہا ہے یہ؟ کیوں ان کی عمریں جا رہی ہیں؟ کیوں سر میں چاندی اتر رہی ہے؟ اس لیے کہ وہ خود ساختہ فرسودہ تصورات اور روایات جو ہم نے ناک کو بچانے کے لیے، زیبائش کے لیے، آرائش کے لیے، نمائش کے لیے، ریاکاری کے لیے، دکھاوے کے لیے ٹرک نہیں بھر سکتے تھے، اس لیے بیٹی کو بیاہ نہیں سکتے. اس کو کون آدمی حلال کہے گا؟ یہ حرام ہے. آپ اس کی کرٹیسائز کرتے ہیں، میں آپ سے آگے 2 قدم بڑھ کر کے اس کو حرام اور ناجائز کہتا ہوں. بالکل حرام ہے. شیعہ مسلک میں ناجائز ہے، بریلوی مسلک میں ناجائز ہے، دیوبندی مسلک میں ناجائز ہے. میں تو یہ کہتا ہوں، سارے برنی صاحب انسانیت کی بات کرتے ہیں، اس طرح کا تصور تو انسانیت میں بھی حرام ہے. یہ تو کتاب انسانیت کے اندر بھی ناجائز اور حرام ہوگا. ہاں، اگر کوئی باپ اپنی بیٹی کو گفٹ اور تحفہ استطاعت کے مطابق دیتا ہے، کوئی قرضہ نہیں، وہ جائز. میری درخواست صرف اتنی ہے، جو چیز شریعت میں جس حد تک جائز، ہم اس کو حرام نہیں کر سکتے. جو چیز جس حد کے بعد حرام، ہم اس کو حرام کہیں گے. ہم سب کا اس پر اجماع اور اتفاق ہے. یہی میری رائے کا خلاصہ. مفتی صاحب اب یہ کلیئر ہوئی ہے نا بات؟ یہی تو ہم بھی اتنی دیر سے کہہ رہے تھے، کچھ اور نہیں کہہ رہے تھے. مفتی صاحب نے ساری بات پہلے آپ نے شارٹ میں بتایا تھا. یار میں بریک لوں گا تو میں چاہ رہا تھا بات کریے. بریک پتہ نہیں خود ہی لے لیتے ہیں بریک.